عزیز طلبہ، ابھی پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھے تھے پرتگالی نوآبادیات. ہم تیسرا یونٹ پڑھ رہے ہیں بھارت میں یورپی نوآبادیات. دوسری نوآبادیات جو بھارت میں آئی ہے وہ ہے برطانوی نوآبادیات، یعنی انگریز جو ہمارے یہاں آئے ہیں بھارت میں. وہ کس طریقے سے آئے تھے اس کے بارے میں معلومات لکھنا ہے، معلومات کرنا ہے ہمارے کو لانگ آنسرس وغیرہ کے لیے، جوابات میں لکھنے کے لیے. 31 دسمبر 1600 کو ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی. 31 دسمبر 1600 عیسوی کو انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ نے اس کمپنی کو مشرقی ملکوں کے ساتھ تجارت کرنے کا اجازت نامہ دیا. جہازوں کو مشرقی ملکوں کی جانب بھیجنا، وہاں اپنا مال فروخت کر کے حاصل ہونے والے پیسے اور ساتھ بھیجی گئی رقم سے خصوصی طور پر مسالے خریدنا، انہیں انگلینڈ لے جا کر فروخت کرنا اور منافع کمانا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ابتدائی کاموں کی نوعیت تھی. اس زمانے کے جہاز چونکہ بادبانوں پر چلتے تھے، اس لیے انہیں سال کے ایک مخصوص اور متعینہ وقت میں اپنے وطن سے نکلنا اور متعینہ وقت میں ہی اپنے وطن واپس ہونا پڑتا تھا. یہی وجہ تھی کہ مال خریدنا اور اسے فروخت کرنا بڑا پریشان کن اور پیچیدہ عمل بن گیا تھا. جس وقت مال کی قیمت کم ہوتی، اسے اسی وقت خرید کر مال کو جمع کر کے رکھنے کے لیے مستقل جگہ حاصل کرنا ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ضروری تھا. انگلینڈ سے دسمبر تا اپریل کے درمیان روانہ ہونے اور پھر بھارت میں اپنا کاروبار مکمل کر کے اگلے سال جنوری تک واپس انگلینڈ پہنچنے کے لیے کم از کم 9 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 13 مہینے درکار ہوتے تھے. اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھارت میں مال کی خرید و فروخت اور اسے ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا. اس قسم کی ذخیرہ گاہ کو فیکٹری اور یہاں کام کرنے والے ملازمین کو فیکٹرس کہا جاتا تھا. 1623 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران کو شہری اور فوجی قانون کے مطابق کمپنی کے ملازم طبقے کو سزا دینے کا اختیار دیا گیا. کمپنی کو مشرقی ممالک میں تجارت اور بیوپار کرنے کا مکمل اور بلا شراکت غیر حقوق کی سند اختیار حاصل ہو گیا. انگلینڈ کے راجا چارلس دوم نے کمپنی کو نئے سرے سے بلا شراکت غیر حقوق کی سند دیتے ہوئے مشرقی ملکوں میں قلعے تعمیر کرنے، فوج رکھنا اور دیگر مذاہب کو ماننے والوں کے ساتھ جنگ کرنے یا معاہدے کرنے کے حقوق بھی دے دیے. 17ویں صدی کے نصف اول میں کمپنی کا کام کاج سورت اور مدراس سے چلتا تھا. مدراس کے تحت آنے والے علاقوں میں بھارت کا مشرقی ساحل، اوڈیشہ، بنگال اور مشرق کی جانب دوسرے ممالک شامل تھے. سورت کے تحت آنے والے علاقوں میں مہاراشٹر کا راجا پور، بحر احمر میں واقع موکھا، خلیج فارس میں بصرہ کی ذخیرہ گاہیں شامل تھیں. سورت کی ذخیرہ گاہوں میں ایک اکاؤنٹنٹ، ذخیرہ گاہ کا سربراہ، ایک خزانہ دار، چند ذخیرہ گاہ کے محافظ اور کارکن مقرر ہوا کرتے تھے.
ان کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما، سرجن اور معاون خانسامہ، صدر کا ملازم، ایک بگل بجانے والا بھی ہوتے تھے۔ گودام: انگریز گوداموں کے لیے وسیع و عریض جگہ حاصل کرتے تھے۔ ان میں مال رکھنے کے لیے ذخیرہ گاہ، رہائشی عمارتیں اور دفاتر کے لیے بھی جگہ ہوتی تھی۔ گوداموں پر انگریزوں کا پرچم لہراتا تھا۔ گوداموں میں بنائی جانے والی غذا میں بریڈ، گوشت، چاول، دال کی کھچڑی اور اچار شامل ہوتے تھے۔ اپنے ملازمین کی تفریح کے لیے کمپنی نے سورت، کاروار، مچھلی پٹنم، پیتاپولی، چنئی اور ممبئی میں باغ بنا رکھے تھے۔ گوداموں کا براہ راست کام کاج دیکھنے والے انگریزوں میں زیر تربیت ملازمین، کارکن اور فیکٹرز جیسے عہدیدار ہوتے تھے۔ زیر تربیت ملازمین سے لے کر پریزیڈنٹ تک سارے ملازمین گودام کے احاطے ہی میں رہتے تھے۔ کھانے کا انتظام بھی یہی ہوتا تھا۔ کمپنی کی جانب سے ان ملازمین کو ممنوعہ اشیاء کے علاوہ کپڑا، نیل، مسالے، سیسا، اون، مونگے، ہاتھی دانت وغیرہ دیگر اشیاء کا ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ کمپنی نے اپنی حفاظت کے لیے قلعوں کی تعمیر کی پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے ارمگاؤں، مدراس کے شمال میں تقریباً 90 کلومیٹر دور پہ واقع قلعہ تعمیر کیا، جبکہ مدراس میں گودام اور قلعے دونوں تعمیر کیے۔ اس قلعے کا نام فورٹ سینٹ جارج رکھا گیا۔ یہیں ٹیکسال بھی شروع کی گئی اور انگریزوں نے اس ٹیکسال میں سونے، چاندی، مخلوط دھاتوں اور تانبے کے سکے ڈالنے کی شروعات کی۔ سولہ سو 61 عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم کی شادی پر پرتگال کی شہزادی برگیزرا سے طے ہوئی۔ پرتگال کے راجا نے اسے ممبئی جزیرہ جہیز کے طور پر دیا۔ چارلس نے ابراہم شیمپن کو 500 سپاہیوں کے ساتھ ممبئی کا گورنر نامزد کیا۔ 1665 میں ممبئی مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ممبئی میں ممبئی، ماہم، پریل، وڈالہ، ورلی، سائن اور مجگاؤں، یہ 7 جزیرے شامل تھے۔ ممبئی میں کام کاج چلانے کے لیے جتنا خرچ ہوتا تھا اس کے لحاظ سے اس کی آمدنی نسبتاً کم تھی، اس لیے چارلس نے یہ جزیرہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کرائے پر دے دیا۔ کمپنی نے 1669 عیسوی میں سورت کے پریزیڈنٹ سر جارج الیگزینڈر کو ممبئی کا گورنر اور کمانڈر ان چیف نامزد کیا۔ انگریزوں نے ممبئی میں ٹیکسال شروع کرتے ہوئے چاندی، تانبے اور جست کے سکے ڈھالنے شروع کیے۔ کمپنی نے جزیرہ ممبئی پر آ کر رہنے کے لیے تاجروں اور کاریگروں کی کاراگری کی حوصلہ افزائی کی۔ ممبئی کی حفاظت کے لیے کمپنی کے پاس 5-6 بحری جہاز اور تقریباً 300 فوجی موجود تھے۔ یہ فوجی بندوقوں اور تلواروں سے مسلح ہوا کرتے تھے۔ اگلی 2 نو آبادیات رہ گئی ہے، فرینچ اور ڈچ۔ اگلے ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔